اور آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے شرف سے اور اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف کیا گیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ماہ رجب کے چاند کے نکلتے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ صمدیت میں دعا کیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ برکت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا کیا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اور رب قدیر جل جلالہ حضور کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس قبولیت کا حال یہ ہے کہ حضور نے برکت کی دعا فرمائی ماہ رجب کے لیے، ماہ شعبان کے لیے، اور رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رجب میں بھی ایک رات عطا فرمائی، ماہ شعبان میں بھی ایک رات عطا فرمائی، اور ماہ رمضان میں بھی ایک رات عطا فرمائی۔ تینوں مہینوں میں ایک ایک رات عطا فرمائی۔ دو کو اللہ نے ظاہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا، اور ایک کو تلاش کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برکت کی دعا کے عوض میں رات اللہ نے عطا فرمائی، اور اس رات میں اتنی برکتیں اللہ نے رکھ دیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بس اس کو تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات سمجھاتے ہوئے عرض کروں۔ عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے، تو جو حاجی میدان عرفات میں پہنچے تو ان دونوں کی ملاقات کی وجہ سے عرفات کے میدان میں کی جانے والی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، ایک نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہے، جب خدا کی ملاقات مصطفیٰ سے ہو اس وقت دعا کی قبولیت کا کیا کہنا۔ تو آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات کی رات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ وہ نگاہ نہیں رکھتے جو اللہ والوں کی نگاہیں ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں بس رات آئی جیسے ریگولر آتی اور چلی گئی، لیکن نہیں، یہ آرڈینری رات نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح کی رات نہیں ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں جو انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کو اللہ عز و جل نے صرف آنکھوں کا نور نہیں، دل کا بھی نور عطا فرمایا ہوتا ہے، انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس رات کی برکتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ شکر ہے کہ اس حدیث کو سننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور اس آخری حدیث کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ دو کلمے میزان پر وزنی، زبان پر ہلکے اور رحمان کو محبوب ہیں، اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ تو
تو ان کلموں کی ابتدا سبحان ہی سے ہوتی ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ان سب کے معجزات کا ذکر جو قرآن کے اندر آیا، حضور کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ تو پروردگار نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کا بوسہ لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اندازہ لگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ مسرور ہوتے ہیں اور رب قدیر جل جلالہ کی ملاقات کے لیے حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے ہیں۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری جو ہے نا، یہ بھی جنت سے آئی تھی۔ اچھا یہ ایک بات بتاؤں، بہت خاص مہمان اگر کوئی ہو تو اس کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے، اور کسی کے لیے کہا جاتا ہے ٹیکسی پکڑ کے آ جانا، خاص کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے۔ تو مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بھیجی، اس سواری کو براق کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبریل امین سواری لے کر کے آئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آب زمزم سے دھویا، سینہ مبارک کو شق کیا، اور اس کے بعد اس میں سے جو چیز نکالنے کی تھی وہ نکالی، جو چیز رکھنے کی تھی وہ رکھی، اور آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ یا اللہ، پانی تو بہت سارے تھے، آب زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ تو جواب ملے گا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مصطفیٰ کے سینے جیسا اور ان کے دل جیسا بھی کوئی پاک ہے، تو جیسا پاک دل ویسا پانی بھی تو پاک چاہیے نا۔ نہ آب زمزم جیسا کوئی پاک پانی ہے، اور نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پاک دل ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ حضور کا دل میلا ہے ہی نہیں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کے میلے ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کی صفائی کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا، اے انس، تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پیش کی گئی تو براق تھوڑی سی شوخی کرنے لگا، تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، براق شوخی نہ کر، کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟
آج تجھ پر اماموں انبیاء کے امام سوار ہونے جا رہے ہیں، مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں اور اللہ کے جو حبیب ہیں آج وہ تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کچھ روایات مختلف عشاق کی طرف سے ملتی ہیں کہ شوخی کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ براق سے جب پوچھا گیا شوخی کیوں کر رہا ہے تو براق کہتا ہے کہ آج ہی کی رات تو مانگنے کی رات ہے، آج تو حضور مجھ پر سوار ہو کر معراج کا سفر طے کریں گے، لیکن کل جنت میں بہت ساری سواریاں ہوں گی، چاہتا ہوں کہ حضور سے آج مانگ لوں کہ جس طرح سفر معراج کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے جنت میں بھی میرا انتخاب ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور براق پر سوار ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہاں ایک تھوڑا سا آپ سمجھیں، معجزہ دکھایا کیوں جاتا ہے؟ اور معجزے کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے، دکھایا جائے تاکہ معجزے کو دیکھ کر لوگوں کے اندر یقین پیدا ہو جائے اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہاں یہ عجیب معجزہ ہے، یہاں اس معجزے کا دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو فرشتوں ہی نے دیکھا، انسانوں میں کسی نے نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ اب براق کتنا تیز رفتار، یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ آج جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، جو سواریاں، یہ سب کچھ ہماری تاریخ اس سے چوری کر کے لوگ ان ساری سواریوں کو بناتے ہیں۔ براق کی کیفیت یہ تھی کہ براق چلتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا، چلتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر ایسی سواریاں بنائی جا رہی ہیں جو چلے بھی اور اڑے بھی۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ حضور کے سفر معراج کی سواری سے انہوں نے سیکھا ہے۔ اور کتنی تیز رفتار یہ سواری تھی کہ آدمی کی نگاہ جہاں تک نہیں پہنچتی وہاں براق کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیز رفتار کسی سواری پر سوار ہو کر کے آپ جائیں تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ راجدھانی میں چلے جائیں تو ایسا لگے گا سب درخت آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، زمین آپ کے ساتھ دوڑ رہی، اور ہوائی جہاز میں اگر آپ سفر کریں تو کوئی چیز نیچے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی نگاہوں پر قربان، اتنی تیز سواری پر سوار ہو کر حضور جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر کھڑے رہ کر نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ سرکار کی نگاہوں کا اندازہ لگائیے کہ اتنی تیز سواری پر کس حال کے اندر موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی پہچان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کا بھی حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ اب یہاں سفر کا سلسلہ مسجد حرام سے شروع ہوا مسجد اقصی تک کے لیے، دولہا بن کر جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کائنات میں کسی نے ایسا دولہا دیکھا اور نہ ایسے باراتی دیکھے، اس لیے کہ دولہا سید المعصومین اور باراتی سارے فرشتے وہ سب بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین۔ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی۔ اب مسجد اقصی پہنچے تو جہاں پہنچے وہاں بھی معصوموں کی پہلی جماعت موجود ہے، معصوموں کی جماعت موجود ہے، سارے انبیاء وہاں پہلے سے انتظار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہلے سے موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے مسجد حرام سے ڈائریکٹ سفر معراج کیوں نہیں کروایا؟ یہ پہلے اسراء والا مسئلہ مسجد اقصی تک علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جو قبلہ ہے اس کے تو امام تھے، اللہ چاہتا تھا کہ دوسرا جو قبلہ ہے جس کو قبلہ اول کہا جاتا، حالانکہ قبلہ اول کعبہ ہی ہے، یہ تو اخبار کے اندر لکھنے والوں کی غلطیاں ہیں۔ کعبہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنا ہے، قبلہ اول یہی ہے، قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، سب سے پہلا قبلہ یہی ہے۔ یہ لوگ جو اخبار میں لکھتے ہیں قبلہ اول کو آزاد کریں، یہ قبلہ اول یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کا بھی امام بنانا تھا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے بیت المقدس کے امام بھی حضور ہیں اور کعبے کے امام بھی حضور ہیں، اسی لیے حضور کو امام القبلتین کہا جاتا ہے، قبلتین کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے وہاں پر پہنچے، انبیاء کی صفیں لگی ہوئی تھیں۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ سارے انبیاء سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے سب تو اپنی اپنی قبروں میں تھے، اپنے اپنے مزار میں تھے، اب وہاں سے نکل کر اب دیکھا جا رہا ہے تو سب بیت المقدس میں بھی ہیں۔ بیت المقدس میں حضور نے سب کی امامت فرمائی نا، جب اذان دی گئی اور اس کے بعد جب جماعت کا وقت ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر آگے بڑھا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں نماز اقصی میں ہے یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، یہ ظاہر ہو جائے کہ اول بھی حضور ہیں اور آخر بھی حضور ہیں، اول بھی حضور ہیں آخر بھی حضور ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء جو قبروں میں تھے، اپنی اپنی مزاروں میں تھے، وہ وہاں کیسے پہنچے؟ کیا مزار میں بھی تھے، وہاں بھی تھے؟ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پلک کے جھپکتے جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرمانے کے بعد مسجد اقصی سے اب آسمان کی طرف سفر کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ اب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ سرکار تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں آسمان سے سب سے زیادہ قریب کا علاقہ مسجد اقصی سے ہے، اسی لیے جتنے بھی سیٹلائٹ آسمان پر چھوڑے جاتے ہیں سب اسی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں، اس لیے کہ آسمان کا راستہ وہاں سے بڑا شارٹ کٹ ہے، جتنے بھی سیٹلائٹ وہیں سے چھوڑے جاتے ہیں۔ اب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، یہ بھی یاد رکھیں کہ آسمانوں پر دروازے ہیں، دروازہ بند تھا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا من انتا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انا جبریل۔ پھر پوچھا گیا من معک؟ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ حالانکہ پوچھنے والے جانتے ہیں
کہ آنے والا جبریل بھی ہے اور ان کے ساتھ آنے والا کون ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں، لیکن حضور کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ جیسے ہی جبریل امین نے کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے ہی جبریل امین نے کہا فوراً دروازہ کھل گیا۔ پتا چلا ہر دروازہ کھلتا ہے حضور کے نام سے کھلا کرتا ہے، چاہے وہ آسمان کا دروازہ ہو چاہے جنت کا دروازہ ہو۔ فوراً جنت کا دروازہ کھل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہی کیفیت آسمان کے سارے دروازوں کی ہوئی۔ ہر دروازہ بند، دوسرے آسمان کا، پھر وہاں دستک، پھر پوچھا گیا، پھر وہی جواب، پھر تیسرا دروازہ، پھر وہاں پوچھا گیا، پھر وہی جواب، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سرکار نے فرمایا چلو جبریل آگے کی سیر کے لیے۔ تو کہتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھنے کی میں نے کوشش کی تو پرتوے تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ اس کے بعد جتنا بھی یہاں کا ہے وہ سب مخلوق ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے صرف جلوہ پروردگار جل جلالہ ہے۔ کوئی وہاں تک پہنچا ہی نہیں اور نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہاں تک رسائی ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چونکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پوچھا تھا حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ڈالا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام سے بھی جبریل نے پوچھا تھا حل لک حاجۃ یا یوسف۔ اب چونکہ انبیاء سے وہ پوچھ چکے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھنے کا معاملہ ہی نہیں ہو سکتا، تو سرکار نے ان سب کا بدلہ چکا دیا۔ اب جبریل سے حضور پوچھتے ہیں حل لک حاجۃ یا جبریل، اے جبریل تیری کوئی تمنا ہے تو بتا۔ اب قربان جائیے، رب حضور کی امت سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی بنیاد پر ساری کائنات حضور کی امت سے محبت کرتی ہے، تو جبریل امین نے اپنی آرزو بھی پیش کی تو کیا پیش کی؟ یہی پیش کی سرکار جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو نا تو میری تمنا ہے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت پل صراط سے گزر جائے۔ آپ ذرا سوچو کون کیا پل صراط، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے جہنم کے شعلے۔ اب وہاں سے امت مصطفیٰ گزرے تو جبریل کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے میں اپنے پر کو بچھا دوں، لیکن قربان جائیے جس کی نگاہیں جبریل کے پر نہیں مصطفیٰ کے کرم پر رہتی ہیں وہ پھر کسی کا احسان لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے امام کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سرکار ہمیں جبریل کے پر کی نہیں آپ کے کرم کی ضرورت ہے، حضور آپ اتار دیں، آپ اتار دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اتنا عظیم سفر ہے، اتنا عظیم سفر کہ میں کیا بتاؤں اس سفر کے سلسلے میں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف ہے۔ اب پھر یہاں دیکھیں آپ، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اور سب سلامی دے رہے ہیں، کیا سفر رہا ہوگا۔ انبیاء سلام کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر،
تو میں آپ کو بتاؤں دنیا کے سفر کا مشاہدہ کیجئے، جب کوئی بڑا گزرنے والا ہوتا ہے تو سارے سفر روک دیے جاتے ہیں۔ منسٹر کی گاڑی جب گزرتی ہے نا تو ساری گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، رک جاؤ منسٹر کی گاڑی گزر رہی۔ اگر دنیا کا منسٹر گزرے تو سب روک دیا جاتا ہے، تو جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی اس مصطفیٰ کا سفر روک دیا۔ آج کوئی سفر نہیں کرے گا، آج صرف تنہا میرا محبوب سفر کرے گا۔ رک جاؤ سب، میرا محبوب آج سفر کر رہا ہے۔ اللہ نے سفر کر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب جگہ سلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب میرے آقا کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب سدرۃ المنتہا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا، جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ان مشاہدات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اسی میں وقت زیادہ چلا جائے گا، میں ان مشاہدات کا ذکر نہیں کرتا، بس مختصراً میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ محفل کو 11:30 تک ختم کرنے کے حوالے سے، تو میں اس کو سمیٹتے ہوئے چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جبریل نہیں جا پائے، سرکار آگے بڑھے۔ کتنے آگے بڑھے؟ تو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اللہ اکبر، تقاضا بھی یہی ہے کہ جب یار کا دیدار کیا جائے تو نہ ادھر دیکھا جائے نہ ادھر دیکھا جائے، یار ہی کو دیکھا جائے۔ اور یار کے دیدار کے معاملے میں سمجھنا ہے تو پوچھو صدیق اکبر سے کہ ابو بکر تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو کہتے النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے مبارک کو تکنا یہ میری سب سے بڑی تھی۔ تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کس لقب سے تمہیں یاد کروں؟ تو جانتے ہیں حضور نے کیا عرض کیا؟ مولا اتنا ہی کافی ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار دے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، عبدیت اتنا اونچا مقام ہے کہ جس بندے کو صحیح معنوں میں عبد بننے کا شرف حاصل ہو گیا وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا۔ عبدیت معمولی مقام نہیں، اور خاص بندے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں نام کا اس اعتبار سے ذکر نہیں ہے کہ عبد کے بعد حضور کا نام موجود ہو اور اس طریقے سے لوگ پہچان جائیں کہ یہاں ذکر حضور کا ہے، بس صرف اشارہ کر دیا گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ بندہ خاص کوئی اور نہیں حضور ہیں۔ جیسے تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ، یہ عبدہ کہا گیا تو دنیا سمجھ گئی کہ اللہ کا خاص بندہ اگر کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہاں جہاں آپ دیکھیں۔ اسی طرح سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے بھی رب قدیر نے یہی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبد بنا کر کے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اسے اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہوتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا وادخلی جنت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لے جا رہے تھے، دروازہ بند کرتے وقت جو زنجیر جو تھی وہ ہل رہی تھی واپسی کے بعد بھی، اور جس بستر سے اٹھ کر کے گئے تھے وہ بستر بھی اب گرم تھا، اور جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی ابھی تک بہ رہا تھا۔ اتنے شارٹ پیریڈ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ اب جب آنے کے بعد حضور نے ارادہ فرمایا کہ میں اس سفر معراج کے حوالے سے لوگوں کو بتاؤں۔ اب یہاں ایک اور چیز بتاؤں
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جو کرایا گیا اس وقت کے پورے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دبایا گیا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت ستایا گیا، بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ تو مولا نے بھی اس طریقے کا فیصلہ فرما دیا، اے لوگو اگر تم میرے محبوب کو دبانا چاہتے ہو تو میں تم کو میرے محبوب کو اٹھا کر بتاتا ہوں، تمہارے دبانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم جب اسے اٹھائیں گے تو اتنی بلندی پر لے جائیں گے کہ قیامت تک کوئی دوسرا اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر سرکار کو ایک ٹینشن بھی تھا کہ میں حق بات کی دعوت دیتا ہوں، لوگ میری بات قبول نہیں کرتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ بھی ہوتے تھے ان کے اسلام نہ لانے پر، جن کے سامنے حضور اسلام پیش کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا اور بتایا گیا یہ زمین والے آپ کی عظمت کو نہیں جانتے، ذرا آ جائیے آپ کو بتائیں فرشتے آپ کی عظمت کو کس طرح سے جانتے ہیں، جنت والے اور اللہ کے نزدیک آپ کی عظمت و بلندی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ میں سفر معراج کے بارے میں ان کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں ایک آن میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، تو اللہ اکبر، کچھ لوگوں نے کہا جو قریبی تھے کہ مت کہیے گا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں۔ سرکار نے فرمایا جو حق ہے میں کہہ کر کے رہوں گا۔ اللہ اکبر، مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر لامکاں کی سیر کیا اور اپنے رب کے جلوے کو میں دیکھ کر کے آیا، بس لوگوں میں کہے لگنے شروع ہوئے، مذاق اڑانے کا سلسلہ۔ وہاں کے لوگ مسجد اقصی تو گئے تھے، انہوں نے مسجد اقصی بھی دیکھی تھی، ملک شام کا سفر بھی کیا تھا، تو کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنے سے مختصر سے وقت میں یہ سفر کر کے آئے ہو نا، ذرا بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرسٹی جو کھڑکیاں بنائے ہیں نا اور اتنے سال سے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی یہاں رہتے ہوئے نہیں بتا سکیں گے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، سوچیں گے پتہ نہیں کتنے دروازے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو پہلی بار حضور مسجد اقصی گئے، اب ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ مسجد اقصی میں کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ سارے سوالات کرنے لگے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب قدیر نے مسجد اقصی کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنے پر لے کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار مسجد اقصی کی کھڑکیاں دیکھتے جاتے اور بیان کرتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اور پھر بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا ذکر جو ہے ابھی سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں کیا تھا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج کا ذکر دوسروں کے سامنے کیا تھا، تو لوگوں کو موقع ملا کہ چلو ابو بکر پڑھے لکھے۔ اور یہ ایک بات عرض کر دوں، عام طور پر پڑھے لکھوں کو بدعقیدہ جب ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ پڑھے لکھوں سے کہتے ہیں یار آپ پڑھے لکھے ہو، سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ اللہ کے ولی کے آستانے پر جا کر کے کچھ ملا کرتا ہے؟ پتہ نہیں ہے سنی لوگ کیا کیا کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے ٹارگٹ۔ تو ایسے کچھ لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ کیا کہا یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پلک کے جھپکتے ساتوں آسمانوں کی سیر، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر اور لامکاں کی سیر کر کے وہ تشریف لائے ہیں۔ کیا ابو بکر یہ ماننے والی بات ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر؟ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے صاحب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ابو بکر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ فرمایا، جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ اللہ ایمان دے تو صدیق اکبر جیسا ایمان عطا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات غفلت میں مت گزارنا، آج کی رات عبادت میں گزارنا۔ اور میں خاص ایک بات عرض کر دوں، کوشش کرنا تھوڑے سے آنسو نکل جائیں، دعا کرو اور دعا میں کوشش کرو تھوڑے سے آنسو نکل جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آنسو بہت پسند ہیں، بہت پسند ہے آنسو۔
اور جتنے بھی انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں گے، اولیاء کی زندگی دیکھیں گے، ان کی زندگی میں آپ کو رونا زیادہ ملے گا، رونا زیادہ ملے گا۔ رسمی طور پر دعا نہ کرو، رسمی طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے زبان سے صرف کچھ کہنا نہ کرو، بلکہ دل کو شامل رکھو، درد کو شامل رکھو، رب کی عظمت و شان کو پیش نظر رکھو۔ آپ یاد رکھیں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ ارشاد فرماتے، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میری ایک پریشانی تھی، اس سے پہلے میں دعا کرتا تھا کافی دنوں سے، لیکن میری پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد جو ہی میں نے اپنی زبان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری پریشانی دور فرما، حضور کا نام لیتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر آنسو جاری ہوئے، ادھر حضور کا وسیلہ میں نے پیش کیا اور آنسو جاری ہوئے، ادھر میری پریشانی اللہ نے دور فرما دی۔ ارے یار، ایک ماں جب آنسو نہیں دیکھ سکتی تو وہ تو ماں سے زیادہ پالن بات ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چیز میں رسم رہ گئی۔ آج کی رات آنسو بہاؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ضرور کرم کی نظر فرمائے گا، اور رب قدیر جل جلالہ آج کی مقدس رات کے صدقے میں یہ حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی اور معراج کی رات ہے۔ اگر ہم حضور کے قدموں سے قریب ہو گئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و محبت کو دل میں ہم نے جگہ دی، تو انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ ہم پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا۔ زوال سے عروج کی طرف جانا ہے تو آج کی رات توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھیں، یہ تو کہا جاتا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، جو بالکل حق ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات نماز کا تحفہ ملا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کو پوری مکمل بات کرنی چاہیے۔ ایک وقت کی نماز کا تحفہ نہیں ملا، 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ اس رات 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی یہ نہ تصور کرے کہ میں ظہر پڑھ لوں گا، میں مغرب پڑھ لوں گا، میں عشاء پڑھ لوں گا، اللہ جب توفیق دے گا تب 5 وقت کی پڑھوں گا۔ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ آج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس عظیم تحفے کی قدر کرتے ہوئے اپنی رات کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی، قلب صاف بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیں، کپڑا صاف ہوتا ہے باہر کے پانی سے، اور دل صاف ہوتا ہے آنکھ کے آنسوں سے۔ جہاں آنکھ سے آنسو نکلے گناہ صاف ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔